بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه لعرض من الدنيا أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر مبعوث ہوئے تھے، اور آپ نے اپنی امت کی رہنمائی میں کسی طرح کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور یہی امت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے، اور آپ کی رحمت ہے کہ اگرچہ آپ ایک نبی کی حیثیت سے دنیا میں فقط 23 سال گزار کر تشریف لے گئے، لیکن ہزاروں سال تک چلنے والی دنیا کے لیے اور ان دنیا میں ہونے والے واقعات کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی پوری طرح رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم، کہ رات کے اندھیرے کی طرح آنے والے فتنوں سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ اور اتنے سخت فتنے آئیں گے کہ اس میں آدمی کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے گا، جیسے اندھیرے میں آدمی کو سجھائی نہیں دیتا کہ کون سا راستہ کس رخ پر جا رہا ہے، اور مجھے اپنی منزل تک صحیح سالم پہنچانے والا راستہ کون سا ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اتنے سخت فتنے آئیں گے کہ آدمی کے لیے دین کی حقیقت کو سمجھنا اور دین کے تقاضوں پر عمل کرنا، سنت اور بدعت کے درمیان فرق کرنا، ہدایت اور ضلالت کے درمیان تمیز کرنا، حق اور باطل کو پہچاننا، یہ انتہائی مشکل ہو جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ دانستہ یا نادانستہ ایک انسان صبح کو تو ایمان والا ہوگا لیکن شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو ایمان والا ہوگا
اور صبح کو کافر ہو جائے گا، یعنی یہ بہت جلد عظیم انقلابات دنیا میں برپا ہوں گے کہ چند ساعتیں اور چند گھڑیاں انسان کے نظریات کو، اس کے جذبات کو، اس کے عقائد کو اور اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو بدلنے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یعنی جو نظریات مہینوں میں اور سالوں میں انتہائی محنت و مشقت کے بعد تبدیل ہو سکتے ہیں، ایک وہ زمانہ آئے گا کہ انسان کے نظریات کو اور اس کے عقائد کو اور اس کی سوچ اور اس کی فکر کو تبدیل کرنے میں کوئی بہت زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا۔ دنوں کے ساتھ اور راتوں کے فرق کے ساتھ انسان کے نظریات تبدیل ہو جائیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس روایت میں یہ ارشاد فرمایا، فتنے کی نوعیت کو اور اس کی سنگینی کو سمجھانے کے لیے کہ یبیع دینہ لعرض من الدنیا، کہ انسان کا حال یہ ہوگا کہ باوجود کہ وہ اپنے دین کو سمجھ رہا ہوگا، باوجود کہ اس کو معلوم ہوگا کہ میرا دین کیا ہے، میرا مذہب کیا ہے اور حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، لیکن دنیا کا اس پر ایسا غلبہ طاری ہوگا اور ایسی آندھی اور ہوائیں آخرت سے غافل کرنے والی اور دنیا کی طرف کھینچنے والی چل رہی ہوں گی کہ انسان دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر اپنے دین کو فروخت کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند سامان اور چند سکوں اور چند لذتوں اور وقتی منفعتوں کے خاطر انسان اپنے دین کو فروخت کر دے گا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنی دنیا کو اور اپنی آخرت کا سودا کر لے گا۔ واقعہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مختصر ارشاد میں کئی باتیں سمجھنے والوں کو سمجھائی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ دین کے تعلق سے اور اہل اسلام کے حق میں دنیا کے آخری زمانے میں سخت آزمائش اور فتنے ظاہر ہوں گے، اور فتنوں کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے جو اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ فتنہ ہر ایسی آزمائش کو کہا جاتا ہے کہ جس آزمائش کے نتیجے میں انسان پر اپنا دین مشتبہ ہو جائے، جس آزمائش کے نتیجے میں انسان اپنے دین کے تقاضوں پر عمل نہ کرے، جس آزمائش کے نتیجے میں انسان کے لیے اپنے دین پر ثابت قدم رہنا، استقامت اختیار کرنا وہ مشکل ہو جائے، اور ایسا مشکل ہو جائے کہ وہ دین کو اس دنیا کی آزمائش سے بچنے کے لیے، فروخت کرنے کے لیے، اس کو پس پشت ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور یہ فتنے اور یہ آزمائشیں ضروری نہیں ہیں کہ ہمیشہ مصائب کی شکل میں انسان پر طاری ہو۔
کہ انسان پر دشمن کا تسلط ہو گیا، اس پر کوئی جبر اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ نہیں کرنا ہوگا اور یہ کرنا ہوگا، اور ضروری نہیں ہے کہ انسان فقر و افلاس میں مبتلا ہو جائے کہ وہ مارے بھوک کے اور اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دین کی سرحدوں کو پھلانگ دے۔ ضروری نہیں ہے کہ آزمائش کی شکل میں کہ اس پر کوئی ایسی بیماری طاری ہو جائے کہ جس بیماری سے بچنے کے لیے وہ دین کی حدود کی پابندی نہ کرے، اور ہر وہ طریقہ اس بیماری سے بچنے کے لیے اختیار کر لے جو اس کے لیے ممکن ہو، جہاں اس کو یہ امید نظر آ رہی ہو کہ یہ میری بیماری کا علاج ہے۔ تو آزمائش اور فتنے ہمیشہ مصیبتوں کی شکل میں نہیں آتے ہیں، ظالموں کی تسلط کی شکل میں نہیں آتے ہیں، بیماریوں کی شکل میں نہیں آتے ہیں، اور فقر و افلاس کی شکل میں نہیں آتے ہیں، اپنے اور بیگانوں کی طرف سے بے تعلقی اور لا تعلقی کی شکل میں نہیں آتے ہیں، بلکہ بہت سی مرتبہ فتنے وہ نعمتوں کی شکل میں بھی انسان پر اور معاشرے اور سوسائٹی پر آتے ہیں۔ اولاد یہ بھی انسان کے لیے فتنہ ہے، اگر اولاد کی بنیاد پر دین کے تقاضوں کو پسے پشت ڈالا جا رہا ہو۔ مالداری یہ بھی انسان کے لیے آزمائش ہے، اگر مالداری کی وجہ سے انسان اپنے دین کو چھوڑ رہا ہو۔ اور تجارت، جس تجارت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور جس تجارت کو خود صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنایا، وہی تجارت انسان کے لیے فتنہ اور آزمائش بنے گی جبکہ اس تجارت میں اور اس کاروبار میں انسان دین کی حدود کی رعایت نہیں کرے گا۔ تو جو چیز بھی انسان کے لیے اس کے دین پر اثر انداز ہو، نعمت ہو یا مصیبت ہو، اچھائی ہو یا برائی ہو، صحت ہو یا مرض ہو، جو چیز بھی انسان کے دین پر اثر انداز ہو، اس کے ایمان پر حملہ کرے اور اس کے لیے اس موقع پر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ مجھے قدم کس طرف اٹھانا ہے، یا مشکل نہ ہو لیکن وہ جان بوجھ کر وہاں دین کے تقاضوں کو پامال کرے، تو یہ تمام چیزیں انسان کے لیے آزمائش ہے اور شریعت میں فتنہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں جہاں فتنوں سے پناہ چاہی تو وہاں علی العموم بھی پناہ چاہی۔ مثلا فرمائے کہ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، کہ ظاہری فتنے جو ہمیں نظر آ رہے ہوں اور ایسے فتنے جو باطنی ہوں، جو ہمیں نظر نہ آ رہے ہوں، ہمیں محسوس نہ ہو رہے ہوں، یا وہ فتنے جو انسان کی دنیا پر حملہ کر رہے ہوں، یا وہ فتنے اور وہ آزمائشیں جو انسان کے دین پر، اس کے نظریات پر اور اس کے عقائد پر حملہ آور ہو، ہر ایسے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے فتنے سے پناہ چاہی، تو جہاں اللہ نے مالداری کے فتنے سے پناہ مانگی تو وہیں فقر و افلاس کے فتنے سے بھی پناہ مانگی کہ کہیں ایسے فقر میں مبتلا نہ ہو جاؤں کہ جس فقر و افلاس سے مجبور ہو کر مجھے اپنے دین کے تقاضوں کو چھوڑنا پڑے، اور دوسری طرف ایسے غنا اور ایسی مالداری
اور ایسی عزت و وجاہت کے فتنے سے بھی پناہ چاہیے کہ جو مالداری انسان کو اپنے دین سے اور اپنی آخرت سے غافل کرنے والی ہے۔ تو فتنے ہر قسم کے ہوں گے، اور ان فتنوں میں انسان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت کا راستہ دکھلایا وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچائے۔ اور ان فتنوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ مختلف نصوص میں، قرآنی نصوص میں اور مختلف احادیثی نصوص میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی فرمائی۔ مثلا سورہ کہف میں جہاں اصحاب کہف کے فتنے کا تذکرہ آیا تو اسی کے معنی بعد قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہ۔ بنیادی طور پر فتنے سے بچنے کے لیے یہاں دو ہدایت دی گئی۔ ایک تو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے کلام سے اپنا رشتہ جوڑے، اللہ کی کتاب کو اور اس کے کلام کو مضبوطی سے تھامے، جس کو دوسرے الفاظ میں احادیث میں بیان کیا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ یا اعتصام بالکتاب والسنہ۔ ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ مَن یعش منکم فَسَيَرَى اخْتِلَافًا کثیرا، کہ میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ دنیا میں بہت سے اختلافات اور طرح طرح کے انقلابات اور طرح طرح کے فرقے دیکھے گا۔ اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی رہنمائی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ تمہارے لیے جو صحیح راہ عمل میں متعین کر کے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تمہیں میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرنا ہوگا، اس کو لازم طور پر پکڑنا ہوگا، اس کی اتباع کرنا ہوگا۔ تو بنیادی جو ہدایت ہے یا عمومی جو ہدایت ہے وہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے اپنا رشتہ مضبوط کیا جائے، اور جیسا کہ بارہا کہا گیا کہ اللہ کی کتاب اور قرآن مجید سے رشتہ قائم کرنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم برکت کے حصول کے لیے اس کو پڑھ لیں، یا ہم ثواب حاصل کرنے کے لیے یا اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانے کے لیے اس کا ورد کر لیں، یا صبح شام کے وظیفے کے طور پر اس کی کچھ صورتوں کو حفظ کر کے اس کا ورد کر لیں، بلکہ اللہ کی کتاب کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کے لیے خود جو قرآن کی تعبیر ہے وہ ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، کہ تلاوت کی جائے۔ اور تلاوت کے معنی فقط پڑھنا نہیں ہے، بلکہ تلاوت کے معنی ہے اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اور پڑھنا اور سمجھنے کے بعد اس کی ہدایات پر عمل کرنا۔ یہ تلاوت کے اصل معنی ہے پیچھے چلنا، کسی کے نقش قدم پر چلنا، اور ظاہر ہے کہ قرآن پر عمل نہیں کیا جا سکتا اس وقت تک جب تک کہ قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھا جائے،
اس میں تدبر نہ کیا جائے، تفکر نہ کیا جائے، غور و فکر نہ کیا جائے کہ آخر قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اور قرآن جب آخری کتاب ہے اور یہ دعویٰ ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کرے گی، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اور جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اس زمانے کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اور قرآن نے اس زمانے کے تعلق سے بھی ہدایات دی ہیں، اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے واضح طور پر خطوط متعین کر دیے ہیں۔ اب یہ میری اور ہر اس شخص کی جو قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم کرتا ہے اور جس کا یہ ایمان ہے کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر دور میں زمانے کو سمجھنے کے لیے میڈیا کو نہ پڑھے، بلکہ زمانے کو سمجھنے کے لیے اس کی نبض و اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے وہ اللہ کی کتاب کو پڑھے، اور پھر وہ زمانے کو پہچانے، اور پھر وہ یہ راہ حاصل کرے کہ مجھے اس زمانے سے کیسے نمٹنا ہے۔ تو بنیادی ہدایت ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، لیکن ساتھ ہی ایک اگلی ہدایت دی گئی کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ ان لوگوں کے ساتھ رہو جو لوگ اپنی احتیاج کا رشتہ ہر آن رب حقیقی سے تازہ اور وہ ہر وقت روشن رکھتے ہیں، جن کا ہر آن رشتہ اللہ تبارک و تعالی سے جڑا رہتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن کو فقط پڑھ کر یا خود غور و فکر کر کے یا اس کے ٹرانسلیٹ اور اس کے تراجم کی مدد سے یا اس پر لکھی ہوئی تفاسیر کو پڑھ کر نہیں سمجھا جا سکتا، جب تک کہ ان لوگوں کے پاس نہ رہا جائے جن لوگوں نے قرآن کو سمجھا ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے بعد ان کی خود زندگی، ان کی عملی زندگی وہ قرآن بن گئی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف یہ کتاب لے کر آئے، تو دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عملی زندگی وہ قرآن کی تفسیر تھی۔ اسی لیے جب حضرت عائشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ نے کوئی دوسرا جواب دینے کے بجائے، کوئی تقریر کرنے کے بجائے صاف طور پر یہ کہا کہ جو قرآن ہے وہ اللہ کے رسول کے اخلاق ہے۔ گویا قرآن کو عملی زندگی کو دیکھے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، اگر سمجھا جا سکتا تو پھر یہ کافی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی فقط قرآن کو نازل کر دیتے، لوگوں کے ہاتھوں میں تھما دیتے اور فرما دیتے کہ تم پڑھو اور اس کے ذریعے تم اپنی راہ کا تعین کرو اور ہدایت حاصل کرو۔ لیکن اللہ نے یہ کافی نہیں سمجھا، اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کے ساتھ رسول کو نازل کیا، رسول کو مبعوث فرمایا، تاکہ وہ رسول اپنے عمل کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے اور اپنی معاشرت کے ذریعے، اپنے کاروبار کے ذریعے لوگوں کو بتلائے کہ کیا ہے قرآن۔ تو اس لیے جب تک ایسے لوگوں کے پاس جا کر ہم اپنی زندگی کا کچھ وقت نہیں گزاریں گے، خدا کی قسم وہاں تک ہمیں دین اور شریعت کی حقیقت نہیں سمجھ میں آ سکتی۔ اور آج اس سلسلے میں دوستو بہت کوتاہی،
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کا بیان ہمارے لیے دین کو سیکھنے کے لیے کافی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فضائل اعمال کی تعلیم ہمارے لیے دین کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اردو جانتے ہیں، عربی جانتے ہیں، تو کچھ لٹریچر کا مطالعہ کر لینا اور اس کی اسٹڈی کر لینا وہ دین کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج خود ہمارے ملک میں، اور خود قرآن یہ کہہ چکا ہے کہ تمہیں اگر دین کو سمجھنا ہوگا تو سچے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچے لوگوں کے ساتھ، تقوی والوں کے ساتھ تمہیں اپنی زندگی کے کچھ اوقات گزارنا پڑیں گے. اس وقت تک تمہارے اندر دین کی سمجھ اور دین پر چلنے کا مزاج اور دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ وہ پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن آج واقعہ یہ کہ ہماری اس طرف کوئی توجہ نہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ سچے لوگ جن کے ساتھ رہنے کے لیے قرآن حکم دے رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ صحابہ کے دور کی بات، وہ قرآن کی آج بھی ہے، اور آج بھی ہم سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ تم سچے لوگوں کے ساتھ رہو. تو اس کے معنی یہ ہے کہ قیامت تک دنیا میں ایسے سچے لوگ، ایسے اللہ والے اور بزرگ اور اللہ کے ولی رہیں گے. اور ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ان کی مجلسوں میں جائیں، ان کی صحبت میں کچھ دن جا کر بیٹھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ایمان کی لذت کیا ہوتی، ہمیں پتہ چلے کہ عبادت کی حلاوت کیسے نصیب ہوتی، ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کی محبت کا کیا مطلب ہے اور اللہ کے نبی کے ساتھ عشق کے کیا تقاضے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کتابوں میں پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم ایسے سچے لوگوں کی زندگی کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں. لیکن ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں. ہم تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ بس فضائل اعمال کی تعلیم کافی ہو گئی، جمعہ کا بیان کافی ہو گیا، کچھ بزرگ ہم نہیں جائیں گے، کچھ بزرگ آ گئے تو جیسے تیسے بھاگتے دوڑتے ان کی مجلس میں شرکت کر لی، بس سمجھ لیا کہ یہ ہمارے لیے کافی. نہیں دوستو، واقعہ یہ کہ یہ کافی نہیں ہے. ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم اپنے اوقات کو فارغ کر کے ایسے لوگوں کی صحبت میں جا کر بیٹھیں، ان کو اپنا مقتدا بنائیں، ہر معاملے میں ان سے مشورہ کریں. اور تقوی کے کیا معنی ہے؟ تقوی کے معنی ہی یہی ہے دوستو کہ ہم زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کر رہے ہوں، کوئی بھی قدم اٹھا رہے ہوں، چاہے اس کا تعلق کاروبار سے ہو، اس کا تعلق ملازمت سے ہو، اس کا تعلق سیاست سے ہو، اپنی نجی زندگی سے ہو، انفرادی زندگی سے ہو، سوسائٹی لائف سے ہو، اس معاملے میں ہم پہلے یہ فیصلہ کریں کہ دین کا تقاضا کیا ہے، اور اس کے بعد قدم اٹھائیں. دین اجازت دیتا ہے تو میرا قدم اٹھے گا، اور اگر دین اجازت نہیں دیتا ہے تو چاہے مجھے لاکھوں اور کروڑوں کا نقصان نظر آ رہا ہو لیکن میں اپنے قدم کو نہیں اٹھاؤں گا. یہی تقوی کا مطلب ہے. اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے اور ایسا جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں جو قرآن نے یہاں بیان کی. دوستو، واقعہ یہ ہے کہ ہمیں بہت ضروری ہے اس فتنے کے دور میں کہ ہم قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں. اہل قرآن اور جن کی زندگی قرآن کا عملی نمونہ ہے ان لوگوں کی صحبت میں جا کر رہیں. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائیں اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.